لے کے چلیں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ 2003 کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, سیز فائر ایگریمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, LOC پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ وہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد 13 سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اکراس LOC اینڈ ورکنگ باؤنڈری آرٹلری کا استعمال ہوا ہے 13 سال کے بعد. اور کل جو فگرز شیئر کیے گئے ہیں P5 کنٹریز کے ساتھ, پچھلے 6 ہفتوں میں 26 پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور 170 کے قریب شدید زخمی ہوئے ہیں. یہ 6 ہفتوں کا ساری ڈیٹیل ہے اور یہ ایویڈنس جو ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اب خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو اب ہیوی آرٹلری استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے اکراس دا LOC اینڈ ورکنگ باؤنڈری. اب یہ ایشو جو ہے اس کو آنے والے دنوں کے اندر, جس طرح بریگیڈ صاحب نے یہ بات کی کہ اس کو آپ کو انٹرنیشنلی اس کو آپ نے ساری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اگر یہی روش اگر جاری رہی اکراس دا LOC انڈین کی طرف سے تو یہ فردر بڑھے گا, یہ رکے گا نہیں. ایک سائڈ تو جس طرح ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ ایک سائڈ پہ آپ تو نیوکلیر سپلائی گروپ کی ممبرشپ لینے جا رہے ہیں اور اس کی ایک جو مین کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے سامنے یہ پریزنٹ کرنا ہے کہ ہم پیسفل نیشن ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ ایک وائلیشنز کر رہے ہیں اپنے ان ایگریمنٹس کی جو آپ نے انٹرنیشنلی کیے ہوئے ہیں. جس طرح میں نے کہا 2003 میں LOC اور ورکنگ باؤنڈری کا ایگریمنٹ ہوا تھا, سیز فائر ہوا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا انڈین پارلیمنٹ پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد ہمارا آئی بال ٹو آئی بال ایک سچویشن ہو گئی تھی, اس کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. 13 سال کے بعد آپ نے وائلیشنز کی ہے اور یہ مودی صاحب کے دور کے اندر یہ وائلیشنز ہو رہی ہے. اب اگر یہ کہیں کہ جی اب دنیا کو تو یہ امپریشن انڈیا دے رہا ہے کہ جی پاکستان دیکھیں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو یہ سارے کام کروا رہا ہے اور ہم تو بڑے پیسفل ہیں, ہم تو بالکل ہم تو اس ریجن میں پیس چاہتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں دنیا کو بتانی ہے, انٹرنیشنل فورمز پہ رکھنی ہے, ریجنل فورمز پہ رکھنی ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی ہم ڈپلومیٹکلی اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ کل اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جہاں پہ یہ فیکٹس اینڈ فگر رکھے گئے کہ اتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, اتنے زخمی ہوئے ہیں. یہ وہ ایک لائف ہے جو ہمارے وہاں پہ سویلین لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے اکراس دا بارڈر, وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, وہ ڈوسیئرز بھی دیے تھے بین کی مون کو, وہ بھی تمام چیزیں ہمارے سامنے تھی. اس کے علاوہ کشمیر کے بارے میں بہت سارے باقی ممالک سے بھی بات کی تھی. وہ 20 پارلیمنٹیرینز کو بھیجنا, جا کر ڈپلومیسی کرنا, وہ کس حد تک کامیاب ہوئی, وہ بھی تمام چیزیں ہیں. غضنفر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پائے. وہ ایسی ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تھی کیونکہ ایک ڈپلومیٹ وہاں پہ گئے فرانس میں, غالباً مجھے نام یاد نہیں, ان سے بنیادی سوال کیا گیا تو ان کے پاس جواب نہیں تھا بیکاز ہی از ناٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ اٹ. لیکن بات دیکھیے نا, گورنمنٹ دیکھیے انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کرے گا. اور میری بات آج آپ لکھ لیجئے گا کہ جنوری کے بعد جب ٹرمپ پاور میں آ جائے گا تو یہ جو فائرنگ ہے اور یہ جو کوورٹ ایکٹیویٹیز ہیں یہ اور زیادہ بڑھیں گی, کیونکہ ٹرمپ نے 2 چیزیں کہہ دی اپنے انٹرویو میں. ایک, اس سے جب پوچھا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک جو انٹرویور تھا نام نکل گیا, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں نیوکلیر ہتھیار ہیں, ارریسپانسبل. اس نے کہا جی میں اپنی ہر چیز تو نہیں بتاؤں گا, میں کس طرح کروں گا, لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ آئی چیک میٹ پاکستان تھرو انڈیا. تو جنوری کے بعد یہ چیزیں اور بڑھے گی. لیکن آپ ابھی تک ہمارے ہاں کل ہمارے فارن آفس نے ہمارے فارن آفس نے اپنی جو ویکلی بریفنگ میں یہ بتایا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں جو ٹرمپ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی نا, کشمیر پہ میں میڈیٹر کروں گا. تو کل ہمارے فارن آفس کی جو مین وہ ایک بریفنگ کے دوران جو مین پوائنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی ہم امید کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارا یہ مسئلہ حل کروائیں گے. وہ تو ٹھیک ہے خاور صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تو یہ کرنا ہے نا. ٹرمپ نے بھی کہا ہم کیا کریں. آج تک کیا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین چینج ہو گیا؟ اگر تو چینج ہو گیا ہے, وہ ایک ایسا شخص ہے who is not acceptable in the western country, who cannot carry جو کشمیر کا مقدمہ لڑ. آپ ایسے شخص کو پولیٹیکل بیٹ دے کے, سیاسی رشوت دے کے, ایک نااہل آدمی کو, ایک مطلب ایسے آدمی کو جو ٹھیک ہے وہ باقی چیزوں میں اچھا ہوگا لیکن کشمیر کاز کے لیے ہی از ناٹ سوٹیبل. تو جب آپ پولیٹیکل بیٹ دے کے لو, جس طرح آپ نے بتایا نا, اب گورنر دیکھ لیں جو لگے ہیں کشمیر اپنا وہاں پہ کراچی کے, اور گورنر کے لگنے کے بعد سلامی ہو گئی ہے ٹارگٹ کلر کی. ایک ایسا پرابلم, ایک ایسا پرومس جو انفیسٹڈ ہے پرابلمز کے ساتھ, جہاں گورننس کا پرابلم ہے, وہاں آپ 90 سال کے آدمی کو گورنر لگائیں گے, کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ایسا لگائیں گے جس کو کشمیر کاز کا نہیں پتا, جو ایکسپٹیبل نہیں ہے ویسے. تو اس طرح گورنمنٹ کیا سنسیئر ہے ٹرمپ کو ہینڈل کرنے میں؟ کیا آپ کشمیر پرابلم کا سولوشن میں یو آر ناٹ سیریس یور سیلف, تو کشمیر کا مسئلہ کس طرح صحیح جگہ پر غلط شخص یہ ایسے شخص کو لگا دینا.
جس کا وہاں کوئی کام نہیں, جو ایسا شخص جو اس بارے میں کوئی بات ہی نہ کر پائے, انٹرنیشنل فورم پر جا کر اپنے موقف کو بتا ہی نہ پائے, ایون سو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سعودی عرب یا عرب ممالک میں بھی جا کر صحیح سے قائل نہ کر پائے, تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے, لیکن اپنی فارن پالیسی کو ہمیں دیکھنے کی ایک بار پھر ضرورت ہے. یہ اچھا سٹیپ ہے P5 ممالک ایمبیسڈرز کو بلانا, لیکن there needs to be more. اس کے علاوہ ہمارے یہاں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بھی there needs to be more effort, اور وہ ایفرٹ ہم لوگوں کو نظر آئے گی تب جب افغانستان کی ٹرانسمیشن یا افغانستان کے سگنلز, ٹرانسمیشن کے سگنلز پاکستان کی سائٹ پر آتے ہیں وہ بند کیے جائیں گے. اور اسی کے حوالے سے بات کی سینٹ کی ایک کمیٹی کے اندر, افغان ٹیلی کمیونیکیشن کے جتنے بھی سگنل پاکستان میں آتے ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان سے سگنلز آئے, افغانستان سے سگنلز آئے, کون سی طرف سے دہشت گردی کو